من لا نبي بعده اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آپ سب احباب کا اور معزز مہمانوں کا جو اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں بیٹھے ہیں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ، اور جس مبارک مقصد کے لیے آپ سب تشریف لائے اللہ اس مقصد کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بزرگ جن کی میں اتھاہ گہرائیوں سے قدر بھی کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان سے میری محبت بھی ہے، کیونکہ یہ دھرتی یہ علاقہ میرے والد محترم مولانا غلام رسول مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں میرے آباء و اجداد یہاں اس سرزمین پہ دفن ہے، تو مجھے بڑی محبت ہے اس حوالے سے مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میں اسی مقصد کے ساتھ جب ملتا ہوں، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم جب اپنے فوت شدہ والدین کے دوستوں سے جو محبت کرتے ہو وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم جناب بلال صدیق باجوہ صاحب، ان کی آپ نے داستان اور باتیں بھی سنی۔ یہ گھرانہ شروع سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہر لحاظ سے محبت کرتا رہا ہے۔ یہ بے شک ناراض بھی تھے، لیکن جب بھی مجھے ملے چونکہ جماعتی سے مداری بھی تھی، لیکن انہوں نے محبت پیار کا وہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا، جس پر میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ تلخیاں یہ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ کو جو محبوب ہے، اللہ کو جو بندہ پیارا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بندہ ہے جو تلخیاں بھلا کر، جس طرح انہوں نے اپنے واضح طور پہ اس ادارے میں عظیم الشان ادارے میں اظہار کیا ہے کہ ساری تلخیاں ہم خود اور ہمارے رفقا بھلا کر مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شامل ہوتے ہیں۔ میں اس قربانی پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں لیلۃ القدر کی رات میسر ہو جائے ملے تو اللہ سے ایک دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تم معافی والا ہے، معافی کو ہی درگزر کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ مجھ سے بھی درگزر فرما، مجھے بھی معافی دے دے۔ تو یقیناً اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جو درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، محبت پھیلاتا ہے۔ اور یہ جو اختلافات ہیں، یہ ان اختلافات کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے صفوں میں محبت پیار، جماعت کا یہی کام ہے، محبت پیار جو ہے اس سے ہر ایک کو ساتھ لے کر چلا جائے، محبت پیار کا درس دیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، آپ کو اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے فلاں تاک رات میں لیلۃ القدر ہے، آپ اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے گئے کہ میں خوشی سے بتاتا ہوں کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر آئے گی، تیاری کریں۔
لیکن راستے میں دو ساتھی جگڑ رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب جھگڑا ختم ہو گیا، صلح صفائی کرا دی، تو آپ پھر آگے بڑھے بتانے کے لیے صحابہ کو لیلۃ القدر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تمہیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بلا دیا گیا۔ گویا کہ ہم بہت بڑی ایک نعمت سے، اگر وہ حضور بتا دیتے تو ساری دنیا نے، مسلمانوں نے اسی دن کو لیلۃ القدر بنا کے وہاں پہ عبادت کرنی تھی، تو ہم بڑی نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زندگی بڑی ہی محدود ہے، ہم دنیا سے جب جائیں تو اس حال میں جائیں، دنیا میں رہیں کہ جب ہم دنیا میں رہیں تو اس حال میں رہیں کہ ہر کوئی احترام کرے، جب دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں کہ ہر کوئی سلام کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی دین کی طرف لگانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ محبت، پیار، اتفاق و اتحاد کی طرف ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے۔ جو ناراض احباب ہیں ان کے گلے شکوے سن کے ان کو منانا بھی چاہیے، اور یہی ہمارے دین ہمیں سبق دیتا ہے۔ میرے محترم جناب رانا خلیق خان صاحب پسروری، اللہ پاک ان کے والد محترم، میں کہتا ہوں میں ان کے والد محترم کا صدقہ جاریہ ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں کی سرزمین میں کسی شخصیت نے قدم رکھے تھے، اہل توحید، اہل حدیث نے، وہ ان کے والد محترم اور مولانا صدیق اختر سلفی، اللہ دونوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، باتیں تو کافی ذہن میں ہیں لیکن ٹائم جو ہے اور بھی دوستوں نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء